میری عمر 35 سال تھی، لیکن میں نے ابھی تک اپنے جسم کو بالکل فٹ رکھا ہوا تھا۔ میرا گھر کافی کھلا تھا، لیکن گھر میں سوائے میری بیٹیوں کے اور کوئی نہیں تھا۔ اسی لیے جب گاؤں سے میرا بھانجا شہر نوکری کی خاطر ہوٹل میں رہنے آیا تو میں نے اسے اپنے گھر رکھ لیا۔ میں ایک ہوٹل میں جاب کرتی تھی۔ میرا بھانجا مجھ سے ہر وقت بہت شرماتا تھا۔ میں نے اکثر اس سے رات کے وقت اپنے کمرے میں جھانکتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ میرا بھانجا 24 سال کا نوجوان لڑکا تھا۔ ایک رات اچانک میری طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ میں نے بھانجے کو آواز دی تو وہ تیزی کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ میری کمر میں بہت تکلیف ہے، پلیز تھوڑا سا مساج کر دو تاکہ کچھ سکون ہو جائے۔ لیکن میرے بھانجے نے مجھے کوئی جواب نہ دیا اور آنکھیں جھکائے کھڑا رہا۔ اتنے میں نے اس سے اپنے پاس بیڈ پر بیٹھنے کے لیے جگہ دے دی اور خود لیٹ گئی۔ پھر وہ بڑی نرمی سے میری کمر کو کافی دیر تک مساج دیتا رہا۔ سکون ملنے کی وجہ سے نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی، پتہ ہی نہ چلا۔ پھر جب صبح میری آنکھ کھلی تو میری حالت کافی غیر ہو چکی تھی، لیکن میں فوراً نہانے کو باتھ روم میں چلی گئی۔ اب میں ایک دم فریش ہو چکی تھی۔ میں جب اپنے بھانجے کے کمرے میں گئی تو تب تک وہ کام بھی جا چکا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کو سکول روانہ کیا اور خود بھی ہوٹل چلی گئی۔ پھر وقت یوں گزرنے لگا۔ چھٹی کے دنوں میں ہم واشنگ مشین لگا کر کپڑے دھویا کرتے تھے۔ واش کے دوران جب میں مکمل طور پر بھیگ جاتی تو اس حالت میں مجھے دیکھتے ہوئے میرا بھانجا آہیں بھرتا ہوا ایک بار بھی آنکھ نہ جھپکتا، لیکن میں تو اس سے بھانجی کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتی تھی۔ مجھے اس سے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میرا تو اس طرف کبھی دھیان نہیں گیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ جس کو میں چھوٹا بچہ سمجھ رہی تھی اب وہ بڑا ہو گیا ہے۔ ایک روز آدھی رات جب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تاکہ صحن میں تھوڑی دیر چل پھر سکوں۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر جب باہر آئی تو دیکھا بھانجے کے کمرے کی لائٹ چل رہی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کام میں مصروف ہوگا، پھر میں نے ارادہ کیا کہ تھوڑی دیر اپنے بھانجے کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزار لوں۔ جب کمرے کے قریب گئی تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جب اندر پہنچی تو میرا بھانجا ہم دونوں ڈر کر ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ اس سے نہیں معلوم تھا کہ میں اندر داخل ہو چکی ہوں۔ میں چپکے سے اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی، لیکن ویڈیو میں جو منظر وہ دیکھ رہا تھا اس کو دیکھ کر میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ویڈیو کسی اور کی نہیں بلکہ میری ہی تھی، جو واش روم میں اس ویڈیو کو دیکھتے ہی شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس کو میں سیدھا سادہ اور معصوم بچہ سمجھ رہی تھی وہ اس قدر گھٹیا انسان نکلے گا۔ اسکرین پر ابھی بھی وہی منظر جاری تھا اور میرا بھانجا بار بار اسکرین کو چھو رہا تھا جہاں میری خاص جگہ کی ویڈیو۔ میرا نام فائزہ ہے اور میں ایک گاؤں کی رہنے والی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے تعلیم کا بہت شوق تھا۔ گاؤں سے شہر ایک ہاسٹل میں منتقل ہو گئی تاکہ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکوں، لیکن جلدی ہی میری زندگی میں ایک لڑکا آیا جس سے محبت ہوئی اور ہم نے شادی کر لی۔ میری عمر اس وقت 35 سال ہے اور میں اس عمر میں بھی جوان لڑکیوں سے زیادہ دلکش اور پرکشش نظر آتی ہوں۔ میرے شوہر نعیم ایک کمپنی میں ملازمت کرتے تھے اور انہیں ایک کنڈکٹر کے تحت بیرون ملک بھیجا گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد ہماری زندگیوں میں جیسے اندھیرا چھا گیا تھا۔ جب میرا بھانجا اس قدر تعلیم اور نوکری کے لیے ہمارے ساتھ رہنے آیا تو ہمارے گھر کی ویرانی ختم ہو گئی۔ اس کی موجودگی سے گھر میں رونق بحال ہو گئی اور میری بیٹیاں دوبارہ مسکرانے لگی۔ شمس نے جلدی ہی بچوں کے ساتھ دوستی کر لی اور وہ سب مل کر گھر کو جاندار بنا دیتے۔ اپنی بیٹیوں کو خوش دیکھ کر میرا دل خوشی سے بھر جاتا اور میں محسوس کرتی کہ زندگی بہتر ہو رہی ہے۔ لیکن شادی کے 7 سال بعد جب میں دبئی چلی گئی تو مجھے یوں لگا جیسے انہوں نے وہاں جا کر دوسری شادی کر لی ہے۔ ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں۔ شوہر کی جدائی نے مجھے بہت درد دیا تھا،
لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ دوبارہ شادی نہیں کروں گی تاکہ میری بیٹیاں سوتیلے باپ کا سامنا نہ کرے۔ میں اپنی بیٹیوں کے معاملے میں بہت حساس ہوں اور کسی پر آسانی سے بھروسہ نہیں کرتی۔ اس لیے میں نے ایک ہوٹل میں نوکری شروع کی اور روزانہ صبح اپنے بچوں کو اسکول بھیج کر میں ہوٹل چلی جاتی اور شام میں انہیں ساتھ لے آتی۔ زندگی کے اس بڑے صدمے نے مجھے مضبوط بنا دیا تھا اور میں اکیلے ہی اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ شمس کے آنے سے ہمیں نہ صرف ایک سہارا ملا بلکہ میرا حوصلہ بھی بڑھا۔ وہ میرے لیے بچوں جیسا تھا۔ میں نے شمس سے کہا کہ وہ اپنی تعلیم اور نوکری کے ساتھ میرے بچوں کو بھی پڑھا دیا کرے تاکہ مجھے کچھ آرام مل سکے۔ شمس ایک نیک اور فرمانبردار لڑکا تھا۔ وہ ہمیشہ میری عزت کرتا تھا۔ جب اس سے میرے بچوں کو پڑھانا شروع کیا ان کی کارکردگی بہت بہتر ہو گئی۔ شمس اپنی تعلیم اور نوکری کے ساتھ ساتھ بچوں کو ٹیوشن بھی مکمل کر لیتا تھا۔ وہ صبح ہمارے ساتھ ہی گھر سے نکلتا اور تقریباً اسی وقت واپس آتا۔ میں اس کے آنے تک اس کا کھانا تیار کر لیتی، لیکن وہ ہمیشہ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھ کر کھانا کھاتا کیونکہ وہ مجھے سے شرماتا تھا۔ اس کی ایک عجیب عادت یہ تھی کہ وہ اکثر میرے کمرے میں آتا اور پھر کچھ کہے بغیر واپس چلا جاتا۔ جب میں اس سے پوچھتی تو وہ کوئی جواب نہ دیتا۔ مجھے امید تھی کہ وہ جلد ہمارے قریب آ جائے۔ شمس کے آنے سے گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی نپٹنے لگے تھے۔ مجھے سودا سلف لانا اور کبھی کبھار گھر کی صفائی بھی کر دینا۔ نعیم اور میری لو میرج تھی۔ میں ایک خوبصورت آدمی سے شادی کی تھی۔ نعیم کو شروع سے ہی لڑکیوں میں بہت دلچسپی تھی۔ اس نے مجھے بھی مختلف سہیلیوں اور وسیلوں کے ذریعے حاصل کیا تھا۔ وہ شادی سے پہلے بھی میرے ساتھ کچھ عجیب تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے خود کو امانت کے طور پر محفوظ رکھا تھا اور نعیم سے وعدہ کر لیا تھا کہ جب تک ہماری شادی نہیں ہوتی ہم کوئی غلط قدم نہیں اٹھائیں گے۔ بڑی مشکل سے میں نے نعیم کو شادی کے لیے راضی کیا۔ جس دن میں نعیم کی دلہن بنی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ نعیم کا ساتھ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ اپنا گھر چھوڑ کر میں نعیم کے گھر چلی آئی اور اس کے بعد کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا بلکہ آنے والے ہر پل کو نعیم کے ساتھ خوبصورت بنایا۔ شادی کے 7 سالوں میں ہم 2 بیٹیوں اور 1 بیٹے کے والدین بن چکے تھے۔ نعیم نے شادی سے پہلے ہی شہر میں نوکری کر لی تھی اور ہم نے شہر میں اپنا گھر بنا لیا تھا۔ میری بڑی بہن کبھی کبھار مجھے ملنے آتی رہتی تھی اور فاخرہ کا بیٹا شمس تھا۔ میری شادی کے وقت اس کی عمر 17 سال کے قریب تھی، لیکن اب وہ 24 سال کا نوجوان تھا۔ شادی کے بعد میں اور نعیم 2 مرتبہ گاؤں گئے، لیکن مجھے وہاں کی زندگی بہت مشکل لگتی تھی، اس لیے ہم دوبارہ کبھی گاؤں نہیں گئے۔ نعیم جس کمپنی میں کام کرتا تھا اس سے دبئی میں ایک بڑا کانٹریکٹ ملا تھا اور نعیم کو بھی کمپنی کے ساتھ ساتھ کچھ عرصے کے لیے دبئی جانا پڑا۔ نعیم چوک کے شروع سے ہی لڑکیوں کا شوقین تھا۔ شاید وہاں کوئی حسین دوشیزہ مل گئی تھی، اس لیے اس نے وہاں اپنے قدم جما لیا۔ میں جب بھی آنکھیں بند کرتی تو نعیم کا چہرہ اپنی آنکھوں میں گھومتا رہتا۔ نعیم نے دبئی سے جانے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس کی اولاد کو اچھی طرح پالوں گی اور میں اس کو نبھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میری بڑی خفا خرچہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں مجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑ کر جائیں گے۔ اکثر چپکے سے وہ مجھ سے ملنے جاتے تھے۔ فاخرہ کا بیٹا شمس اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اب نوکری کی تلاش میں شہر آیا تھا۔ خوش قسمتی سے میرا ٹاؤن کی ایک عمارت میں نوکری مل گئی۔ جب فاخرہ نے مجھے یہ بات کی کہ شمس کو نوکری کے لیے شہر بھیجا جا رہا ہے تو میں نے خود اپنی بہن سے کہا کہ اسے ہاسٹل بھیجنے کے بجائے ہمارے گھر بھیج دیں۔ میری بہنوئی اقبال کو یہ سن کر بہت راحت ملی کیونکہ وہ شمس کو اکیلے ہاسٹل